إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک میرا مددگار اللہ ہے، قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف میں، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یعنی محبوب آپ ان کو فرمائیے کہ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، جس کا تفصیل سے کل بھی پچھلی آیات کے اندر ذکر گزرا تھا کہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے۔ تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ تو بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال جمع نہیں کرتے تھے، کوئی مال دولت کچھ بھی نہیں جمع کرتے تھے۔ تو ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کرتے۔ تو آپ کو اس بات کو سننے کے بعد اس آیت کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے مال دولت کیوں نہیں جمع کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میری اولاد صالح ہوئی، یعنی میری اولاد اگر تو نیک ہوئی، اگر میری اولاد نیک ہوئی تو پھر اس کا ولی اور اس کا مددگار اللہ ہے۔ اگر میری اولاد صالح اور نیک ہوئی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر میری اولاد نیک ہوئی، صالح ہوئی، تو میری اولاد کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ میری اولاد کا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا میری اولاد کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ وہ نیک اور صالح لوگوں کا مددگار ہے۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال دولت جائیداد کچھ آپ جمع نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میری اولاد صالح ہوئی اور اگر میری اولاد نیک ہوئی تو میری اولاد کا ولی بھی اللہ اور میری اولاد کا مددگار بھی اللہ۔ تو پھر میری اولاد کو میری مدد کی یا میرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہے کہ نیک لوگوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔
انہوں نے کہا مجھے اپنی اولاد کے لیے مال دولت جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میری اولاد نیک اور صالحہ ہوئی تو میری اولاد کا مددگار بھی اللہ اور میری اولاد کا ولی بھی اللہ. تو جس کا ولی بھی اللہ اور جس کا مددگار بھی اللہ، اس کے لیے اس کو پھر میری دولت یا میری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو سارے کائنات، سارے جہانوں کا بادشاہ، مالک ہے جن سے کل کائنات کا، اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر میری اولاد مجرم اور گناہگار ہوئی، اگر میری اولاد مجرم بھی ہوئی اور گناہگار ہوئی، تو میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا. کیا عجیب و غریب تقوی اور پرہیزگاری اور عجیب و غریب چیز تھی. اگر میری اولاد مجرم ہوئی، یعنی بدبخت ہوئی، گناہگار ہوئی، گستاخ ہوئی، فاسق ہوئی، فاجر ہوئی، میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا. اور اگر میری اولاد نیک اور صالحہ ہوئی تو پھر میری اولاد کا ولی بھی اللہ اور میری اولاد کا مددگار بھی اللہ. پھر اس کو نہ میری مدد کی ضرورت ہے نہ میری دولت کی ضرورت ہے. لیکن اگر میری اولاد مجرم ہوئی اور گناہگار ہوئی تو میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کروں گا. تو پھر انہوں نے، یہ تفسیر کبیر شریف کے اندر ہے، امام فخر الدین رازی نے یہ بات لکھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. تو پھر انہوں نے قرآن کریم میں سورۃ القصص کی یہ آیت پڑھی، سورۃ القصص کی آیت نمبر 17، جس میں ہے کہ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، چونکہ تو نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، چونکہ تو نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، سو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم، کیونکہ تو نے مجھ پر احسان فرمایا، تو جس پر اللہ احسان فرمائے اس کو مجرموں کا مددگار نہیں بننا چاہیے. تو اگر اسی لیے میں مال جمع نہیں کرتا کہ اگر میری اولاد مجرم ہوئی، گناہگار ہوئی، بدبخت ہوئی، فاسق ہوئی، فاجر ہوئی، تو میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ، جو تو نے میرے پر احسان فرمایا تو میں اب ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا کہ اگر میری اولاد مجرم ہوئی اور گناہگار ہوئی تو میں اپنی اولاد کی مدد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی اولاد کی مدد نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر میری اولاد نیک ہوئی اور صالح ہوئی تو پھر اس کو میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر میری اولاد اگر نیک ہے، اگر صالح ہے، تو پھر اس کو میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد شامل حال ہے، وہاں تو اللہ ان کا ولی ہے، تو پھر اس کو میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ نیک اور صالح ہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے. لیکن اگر وہ مجرم ہوئی، گناہگار ہوئی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس گناہ کے اندر شامل ہو جاؤں؟ نہیں.